بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے ہم تمام کو ایمان والا بنا کر اس کے لاڈلے نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ آتے حدیث کے اندر کہ یہ امت جو ہے یہ سب میں آخری میں آئی، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گی، بشرطے کہ امت کے اعمال بھی ویسے ہو جیسے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر بتا کر چلے گئے۔ آج امت کے اعمال کو دیکھیے کہ آج امت کے اعمال نبی کے طریقوں سے ہٹ کر ہے، آج امت اللہ کے احکام سے دور ہے، آج امت نبی کے طریقوں سے دور ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت ہمارے کام میں آ جائے گی، نہ تجارت ہمارے کام میں آئے گی، نہ زراعت ہمارے کام میں آئے گی، نہ ملازمت ہمارے کام میں آئے گی۔ صرف ہمارے کام میں آنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا، جب وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا تو اس کے پاس میں سوائے نیک اعمال اور نمازوں کے کچھ نہیں رہتا۔ تین چیزیں ساتھ میں جاتے ہیں، مال بھی جاتا اور رشتہ دار بھی جاتے اور اعمال بھی جاتے، لیکن دو چیزیں واپس آ جاتی ہے اور ایک چیز ساتھ رہ جاتی ہے۔ مال اور رشتہ دار یہ واپس آ جاتے ہیں اور اعمال اس کے ساتھ میں رہ جاتے ہیں۔ اب بندہ جیسے اعمال کرے گا تو ویسا ہی اس کے ساتھ میں برتاؤ کیا جائے گا۔ کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قبر تجھے پتہ ہے آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ کیا کہا کہ اے قبر تجھے پتہ ہے آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ تیرے اندر آخری نبی کی بیٹی شیر خدا کی عیدیہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی والدہ آنے والی ہے۔ تو اللہ نے قبر کو گویائی دی، قبر کو منہ دیا، تو قبر نے جواب دیا اے ابو ذر یہاں حسب نسب نہ گناؤ، یہاں تو اعمال چلیں گے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرو گی۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ جس نے قبر سے نجات پا لیا اس کے لیے آگے کی منزل سہل ہے، یعنی آسان ہے، اور جو قبر کے اندر پھنس گیا یعنی آگے کی منزل ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ پھر آج ہم دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار رہے جو آخرت والی زندگی سے بالکل ہٹ کر ہے، کہ آج ہمارا وقت کہاں گزر رہا، آج ہماری نمازیں کہاں ہو رہی، آج ہمارے مال کے اندر سے ہم کتنا مال اللہ کے گھر کے اندر دے رہے اور کتنا مال اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر لگا رہے۔ اگر مال کے بارے میں حساب لگایا جائے تو مثال دو تو بات سمجھ میں آتی، ویسا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر 3 موبائل ہیں، وہ بھی 5G موبائل ہے یا 4G موبائل ہے۔ اب وہ موبائل کا ایک موبائل کا ریچارج ہے 350 روپے اور 3 موبائلوں کا ریچارج مہینے کا ہو رہا 1050 روپے۔ اب محلے کے اندر یا ہمارے بستی کے اندر 50 مکانات ہیں، اب 50 مکانات کے اگر ایک مہینے کا اگر کیلکولیٹ کرے تو ہمارے ہو رہے 52,500 روپے۔ اتنا ہم امبانی کو مہینے کے اندر دیں، اور جب مسجد کے اندر کوئی کام اگر آ جائے یا دینی خدمت کے لیے جس کو کہا جائے کہ بھائی 15 سے 20,000 روپے کی ضرورت ہے، تو ہمارا چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہو جاتا ہے، یعنی بدل لیتے۔ کیوں بدلتے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک مال کی محبت ہے، ہمارے نزدیک نہ تو اللہ کی محبت ہے نہ اللہ کے رضا والے کاموں کے اندر ہمارے مال کو لگانے کی محبت ہے۔
ہمارے اندر محبت ہے تو مال کو جمع کرنے کی محبت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اگر ایمان والا بندہ مال کو جمع کر کے رکھے گا اور اللہ کے رضا والے کاموں میں نہیں لگائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہم پوری بستی مل کر 52,500 روپے کس کو دے رہے؟ امبانی کو دے رہے، اور اگر اس میں سے اگر ہم نے آدھے اگر اللہ کے گھر کو دیے جس سے ہماری آخرت بھی کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے، تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑ جائے؟ لیکن آج ہم اس سے بالکل دور ہیں، اور آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میرا مال میری جان، بلکہ بندے نے تو یہ سوچنا میرا تو کچھ نہیں، میرا تو وہ ہے جو میں نے اللہ رب العزت کے پاس میں بھیج دیا، اور وہ ہے نیک اعمال۔ نیک اعمالوں کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے جو آخرت کے اندر ہمارے کام میں ہے۔ آج ہمارے نیک اعمال دیکھیے، ہمارے ایسے اعمال ہے کہ اگر اللہ نے اوپر سے پردہ کر ہٹا دیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہے، لیکن پھر بھی آج ہم گھمنڈ کرتے، فخر سے کہتے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، بھائی میں ایمان والا ہوں، بھائی میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ صحابہ بھی کہتے تھے، لیکن صحابہ ویسے بنے تھے جیسا اللہ کے نبی نے ان کو بنایا تھا۔ اللہ کے نبی نے تو 11 سال محنت کی تھی، لیکن ایسے بنے تھے کہ ایمان کے اوپر اپنے جانوں کو دینا پسند کیا، لیکن دین کا مٹنا پسند نہیں کیا۔ ہم بابا سنتے رہتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسے تکلیفوں سے گزرے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کیسے تکلیفوں سے گزرے۔ وہ بھی انسان نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان تھے۔ فرق صرف اتنا ہے وہ حقیقی مسلمان تھے، وہ حقیقی ایمان والے تھے۔ آج ہم حقیقی مسلمان ہیں، آج ہم حقیقی ایمان والے نہیں ہیں، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، یہ ہمارا مسلمان نام بس۔ اگر ہم حقیقی کلمے کو جاننے والے ہوتے، اگر حقیقی ہم کلمے کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوتے، تو اللہ کے فضل کرم سے ہماری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی، چھوڑنا تو دور کی بات، قضا نہیں ہوتی۔ آج ہماری 5 نمازیں قضا ہو جائے بلکہ چھوٹ جائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کئی جانوروں کی بھی قسم اٹھائی، زمانے کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی، کہ اللہ خود قرآن کے اندر فرماتے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہے، سوائے ان لوگوں کے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اچھے عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق پر قائم رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ہر مصیبت پریشانی کے اندر انہوں نے صبر کیا۔